نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا نیکیوں میں جلدی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے شعوری طور پر دعائیں کی تھی اللہ ہمیں سابقون کی صف میں شامل کر لے، یسارعون جو لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں نیکیوں میں، اللہ ان میں ہمیں بڑھ چڑھ کر ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کچھ کنفیوژنس کا جواب دے رہے ہیں ہمیں۔ آپ کو پتہ ہے نیکیاں کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، کچھ نیکیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں، مشقتوں والی بھی ہوتی ہیں، تو انسان کبھی کبھی یہ سوچتا بھی ہوگا کہ یا اللہ یہ ایک میرے اوپر تکلیف سی تو نہیں آ گئی، بوجھ سا تو نہیں آ گیا۔ کبھی کبھی انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے عبادات میں یا معاملات میں، یا جیسے کوئی پریشان ہے، اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن کم نہیں ہو رہی۔ انسان سوچتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی، میری سے مزید طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک جواب ہمیں دے رہے ہیں کہ سابقون یسارعون، ادھر تو سنو، جو تمہیں عبادات میں ڈھالا، عبادات کا شوق دیا، ایک چیز یاد رکھنا، ولا نکلف، اور نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی بھی نفس کو الا وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے ہم اسے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شریعت کے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں۔ شرعی احکام میں بہت سی مصلحت کا پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حالات بدلتے ہیں تو انسان کے لیے احکامات میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ ایک عام انسان ہے نا جو تھوڑی اس کے اندر طاقت زیادہ ہے تو اس کے لیے احکامات اور ہیں۔ جب وہ انسان طاقت کم رکھتا ہے، مثلا کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا معذور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رخصت اور رعایت دی جاتی ہے۔ جب کوئی نابالغ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، تو شرعی احکامات ویسے ہی اسے ساقط کر دیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک عام انسان کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادات کی ترغیب ان کو دی جاتی ہے۔ مثلا ہر عاقل و بالغ مسلمان جو ہے اس کو 5 وقت نماز پڑھنے کا باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے۔ نماز سے پہلے وضو بھی کرے، طہارت ضروری ہے۔ حالات بدل جائیں، پانی دستیاب نہ ہو تو وہی بندہ وضو نہیں کرے، تیمم کر لے۔ اگر بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنے سے بیماری بڑھنے کا، تکلیف ہونے کا خدشہ ہے، تیمم کر لے۔ پانی نہیں مل رہا،
تیمم کر لے. ایون کہ غسل بھی کرنا ہے, پانی نہیں مل رہا یا بیماری یا تکلیف ایسی ہے کہ نہا نہیں سکتے, غسل نہیں کر سکتے, تیمم کرے. یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان کے نفس سے, اس کے وسع سے زیادہ تکلیف نہیں دی. اسلام تو بہت خوبصورت اور آسان والا دین ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا محبت سے دیکھنا تو چاہیے. اور انسان سفر میں ہو تو نماز چھوٹی کر دی, قصر نماز. کیا آپ سفر کی حالت میں ہیں اور بھی بڑی چیزوں کا آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کیا کریں, نماز کو بہت کم کر دیا. تو نماز خوف کی حالت میں بھی نماز کم کر دی, اور نمازیں سفر کی حالت میں یا خوف کی حالت میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. سواری پر بھی جو ہے آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں, نفلی یا اس طرح سے کوئی بھی آپ ادا کرنا چاہیں. اس کے بعد اگر بارش ہو یا کوئی معقول عذر ہو تو مسجد کے علاوہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. بیمار ہیں, نماز مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکتے تو مسلسل گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہے کہ جو وہ چل کے نہیں جا سکتا, پھر اس کے بعد نماز بندہ نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے, بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے, ایون کہ اشاروں سے پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی, یعنی اتنی زیادہ رخصتیں رکھ دی. اور اگر کوئی انسان پھر بھی اسلام پر عمل نہ کرے یا نماز نہ پڑھے تو پھر مسلمان اور کافر کے درمیان تو ایک ہی چیز ہے نا, اس میں فرق کرنے والی وہ کیا ہے, نماز. اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رخصتیں انسان کو دی. پھر اسی طرح جو لوگ زیادہ طاقت رکھتے ہیں, زیادہ استعداد رکھتے ہیں, ان کے لیے فرضی نماز کے علاوہ نوافل بھی تجویز کے, مطلب ظہر کی فرضوں کے ساتھ 4 فرضوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. پھر عصر کی بھی ہیں, مغرب کی بھی ہیں, عشاء کی بھی ہیں. اس کے بعد نوافل بھی ہیں, پھر تہجد بھی ہے, تراویح بھی ہیں, نماز اشراق بھی ہے, شکرانے کی نفل ہے. مطلب بہت سی نمازیں ہیں. جو جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے ترغیب ہے کہ وہ اتنا عمل زیادہ کرتا رہے. صدقات و خیرات میں بھی انسان زکوٰۃ کے علاوہ طاقت ہو تو نیکیوں میں جلدی, یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون, نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اچھا, یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی آگے سے نکلنے کی کوشش ایسی نہیں ہوتی کہ جو ان کی تکلیف پہ باری ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور ویسے بھی ایک بات یاد ہے کہ ایک نیکی دوسرے کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں. یعنی اگر آپ نیکیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, نیکیاں کرنے لگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ہمیں دوسری نیکیاں کرنے کی بھی طاقت خود ہی دے دیتی ہیں. اور جو بندہ ایک نیکی چھوڑتا ہے, ایک عمل کرنا چھوڑتا ہے, ایک فرضی حکم چھوڑتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے بہت سے فرضی احکامات بھی چھوٹتے چلے جاتے ہیں. شیطان اس کو اس طرح کو اس کا ذہن سیٹ کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرے لیے عبادات کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ہمیں انرجی دی ہے, جتنی طاقت دی ہے, ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور ہم نے اپنی طاقت کو کس طرح سے بڑھانا. آپ دیکھیں, جیسے آپ گھر کا کوئی کام نہیں کرتے تو کام کرنے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں, آپ بوجھ لگتا ہے, آپ تکلیف سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے کہ ہمارے اندر تو اس کی انرجی تھی, ہم تو یہ کر سکتے تھے. اسی طرح عبادات کا معاملہ ہے کہ ابھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کیسے کریں, اتنی طاقت نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, بڑی کس طرح مینیج کریں. جب ہم کرنے لگتے ہیں تو خود بہت سب چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے. والدینا, اور ہمارے پاس کتاب, ایک کتاب ہے, یونطق, جو بولتی ہے بالحق کے ساتھ حق کے, وہم لا یظلمون, اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے.
یہاں پہ اعمال کے اندراج کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اقوال، حتیٰ کہ اس کے مال کے خیالات اور دل میں پیدا ہونے والے جو وسوسے اور ارادے ہیں ساتھ ساتھ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ کرامن کاتبین۔ ایک انسان کے دائیں طرف ہے، دوسرا بائیں طرف، پھر ان کی ڈیوٹیاں بھی فجر اور عصر کے وقت بدلتی رہتی ہیں، اور ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے، فیلنگز، خیالات، سوچ، مسکراہٹوں کے پیچھے اخلاص چھپا ہے یا منافقت چھپی ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ہر چیز ہماری کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ یہ کتاب بولے گی اور بتائے گی، ساری ریکارڈنگ ہماری چل جائے گی۔ اب اس پر یقین کرنا تو ناممکن نہیں، پہلے دور میں شاید اس دور میں لوگوں کے لیے اس کا بلیو کرنا ناممکن ہوتا، اچھا کیسے کتابیں بولیں گی۔ آج تو آپ دیکھیں جس طرح سے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں انسان ویڈیوز ریکارڈنگ کرتا ہے، تو اسی طرح ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے، اور ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، ایون کہ ہمارے اعضا، ہاتھ، آنکھیں، زبان، پاؤں، ہر اعضا ہمارا بول کر بتائے گا کہ ہم اس سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دیں گے، اور ہر چیز جو ہے واضح ہو جائے گی سب کے سامنے۔ سورۃ کہف آیت 79 میں بھی آپ پڑھ کے نا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی، ہر چیز اس میں کاؤنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جو ہماری نہ لکھی گئی ہو۔ مثلا ابھی ہم جہاں یہاں بیٹھے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے ہم لکھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا ہم اپنے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، یا اخلاص والا ہمارا ایک تعلق بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈیورنگ لرننگ قرآن، یا ہم اپنے دل کو ٹٹول رہے ہیں، جس نیت کے ساتھ، جس پوزیشن میں، جس پرسپیکٹو کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ ہمارا کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ اس پیچھے پردہ، ایک پردہ ہے نا موبائل، ایک پردے، اس کے پیچھے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن کرامن کاتبین ہماری محفلوں کو جوائن کیے ہوئے ہیں اسپیشلی۔ تو اگر ہم ان کی، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو مقررہ فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہماری فیلنگس کو بھی، ہمارے سٹائلز کو بھی۔ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سب کچھ لکھنا ہے، ظلم نہیں ہے، یہ تو انصاف ہے کہ یہ چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد حساب ہوگا۔ بل قلوبہم، بلکہ قلوبہم، دل ان کے، فی غمرتن، غفلت میں ہے، من ھذا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، اعمال، کئی اعمال ہیں، من دونی، علاوہ، ذالک، اس کے، ہم لہا، انہیں، عاملون، کرنے والے ہیں۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے باتیں کی گئی، جو پیچھے سب صفات بتائی گئی مومنین کی، وہ لوگ ان باتوں سے غفلت میں ہے، یعنی یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی، اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ ان کی پوری ہسٹری شیٹ ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے۔ وہ اپنی دنیا کے کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایسے مگن ہیں کہ انہیں نامہ مال اور اس کی بنا پر جو آخرت کی باز پرسی ہوگی اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ مومنین کے اندر جو صفات آئے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو جو انعامات ملیں گے، ان کے ذہن میں نہیں کبھی باتیں، کیونکہ انہوں نے کبھی دل کی کانوں سے، دل کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں کسی کو، بصیرت نہیں ہے ان کے پاس۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے وہ کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سے اور کام بھی ہیں جو ابھی وہ کرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن جب کتاب اعمال کے پیش ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ان کے بہت سے جرائم ہوں گی، ان کے لیے حجت ہوگی جو ان کو عذاب میں لے کے جائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذنا پکڑیں گے ہم مترفیہم مترا ان کے خوشحال لوگوں کو فیہم ان کے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو بالعذاب ساتھ عذاب کے اذا تب اچانک کے یکہم وہ یجرؤون چلانے لگیں گے۔ اب یہ ہے کہ یجرؤون جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آر ان سے ہے گائے یا بیل کے سخت تکلیف میں بلبلانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عذاب سے مراد دنیا میں آنے والا عذاب ہے، چاہے کسی بھی آفت کی صورت میں ہو یا موت کی صورت میں۔ اور ساتھ مینشن یہ کیا عذاب جو کہ آسودگی اور خوشحالی کی موجودگی میں وہیں آتا ہے، تو اب یہ ہے کہ بدحال کفار پر بھی آ سکتا ہے، خوشحال پر بھی آ سکتا ہے، چیخنے چلانے اور بلبلانے میں ان کی کیفیت دونوں کی ایک جیسی ہوگی، مگر یہاں پہ مترفین کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ لوگ حق کی مخالفت میں آگے آگے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی سرداریاں ہوتی ہیں، اور بدحال لوگوں کے کفر پر قائم رہنے کے بارے میں بھی قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں، لیکن اکثر ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ انکار کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے انکار کر دیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ویسے